آخرکار سائم نے پوری دنیا کے سامنے سارہ سے معافی مانگ ہی لی اور سب کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ جس سارہ کو وہ سارہ سمجھ کر اپنے بھائی کی موت کا الزام دے کر اسے سزا دینے کی کوشش کر رہا تھا، وہ سارہ تھی ہی نہیں۔ لیکن سائم نے سارہ سے معافی مانگنے میں اتنی دیر کر دی کہ سارہ کا گھر اجڑ کر رہ گیا۔ پہلے تو سائم نے سارہ سے اس کی گود اجڑوا دی اور اس کے بعد اس کا جان سے پیارا شوہر اس سے جدا کروا دیا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد جو سارہ سے کہتا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن وہ سارہ کو اپنی زندگی میں کبھی کسی قیمت پر چھوڑ کر نہیں جائے گا، آج وہی احمد سارہ سے اپنے تمام تر تعلقات ختم کر کے دوسرے ملک جانے کی تیاریوں میں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف شیرداد کو دیکھنے کے لیے اس کا والد آتا ہے۔ اسی بات پر سامیہ غصے میں آ جاتی ہے جب دیکھتا ہے شیرداد کا والد کہ شیرداد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ کہتا ہے سامیہ سے کہ خدا کا واسطہ ڈاکٹر کو بلوا کر اس کا چیک اپ کروا دو، مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ میرا بیٹا ہے، مر جائے گا۔ سامیہ جو کہ دیکھ کر عبداللہ کو بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس کریں، آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو گئی اور کوئی قتل ہو گیا لیکن آپ کو اپنے بیٹے کی پڑی ہوئی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف دیبا جو کہ سوچ رہی تھی کہ وہ سارہ کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے سکون کی زندگی گزارے گی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا گھر برباد کرنے کے ساتھ ساتھ سارہ کا سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا سکون بھی برباد کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ وہیں پر احمد جو کہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب اس ملک میں نہیں رہے گا کیونکہ وہ ساری زندگی نہ تو سارہ کی شکل دیکھنا چاہتا ہے اور سارہ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ کر رہا ہوتا ہے احمد اپنے کپڑوں کی پیکنگ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی والدہ دیبا سے کہتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں سارہ سے تمام تر تعلقات ختم کر کے، کیونکہ میں اب سارہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے میں یہاں پر رہنا بھی نہیں چاہتا۔ جب سارہ کو اس بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ احمد کے پاس ملاقات کے لیے جانے لگتی ہے، لیکن وہیں پر آتا ہے مسعود اور آ کر اپنی بیٹی سارہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب وہ انسان خود تم سے اپنے تمام تر تعلقات ختم کر کے جا رہا ہے تو پیچھے باقی کچھ نہیں بچتا کہ تم اس سے جا کر ملاقات کرو۔ اس بات پر سائقہ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتی ہے اور دیبا کے پہلے شوہر کو بلواتی ہے یعنی کہ اپنے بھائی کو اور کہتی ہے کہ بھائی صاحب، دیبا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اپنی خوشیوں کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتی ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کی زندگی میری وجہ سے برباد ہوئی اور اس کا بدلہ وہ میری بیٹی کو ذلیل کر کے اور اس کی زندگی برباد کر کے لینا چاہتی ہے۔ سارہ جو کہ سوچتی ہے کہ وہ دیبا سے جا کر ملاقات کرے گی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گی تو وہیں پر دیبا سارہ پر الٹا بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ سارہ، تم نے نہ تو اپنا گھر آباد رکھا بلکہ مجھ سے میرا بیٹا بھی چھین لیا، تمہارا گھر برباد ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ سے میرے گھر کی تمام تر خوشیاں بھی تم نے چھین لی ہیں، جس کی بنا پر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہیں پر دوسری طرف سائم جو کہ پوری دنیا کے سامنے نیوز میں سارہ سے معافی مانگتا ہے تو آتا ہے مسعود اور آ کر گھبراہٹ کے عالم میں سارہ سے آ کر کہتا ہے کہ جلدی سے نیوز لگاؤ۔ سارہ جو کہ سمجھ نہیں پاتی اور وہ سمجھتی ہے کہ کوئی غلط کام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میرے والد بہت زیادہ پریشان ہیں اور کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ آخرکار سارہ پوری دنیا کے سامنے بے قصور ثابت ہو چکی ہے۔ لیکن احمد جو کہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہے تو کیا کرے گا جب اسے یہ سب کچھ معلوم ہوگا؟ کیا آ جائے گا وہ سارہ کے پاس واپس؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ہم راز۔